الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کی طرف سے محبتوں بھرا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ اسلام مذہب ہے یا دین؟ اسلام دین ہے، مذہب نہیں، کیونکہ دین میں زیادہ وسعت اور جامعیت پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے کسی بھی جگہ اسلام کو مذہب نہیں کہا بلکہ ہمیشہ دین ہی قرار دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں فرمایا، اور پھر وہ نظام حیات جو کمال درجہ جامعیت کی شان کے ساتھ بیک وقت دنیا اور آخرت کو محیط نہ ہو، اسے مذہب یا فلسفہ اور نظریہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، دین نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ دین اسلام کل ہے جس میں معیشت، معاشرت، سیاست سبھی کچھ شامل ہے۔ معروف معنوں میں مذہب بندے اور خدا کے اس تعلق کا نام ہے جسے انسان کے دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ دین اور مذہب میں اگر فرق دیکھا جائے تو لفظ مذہب مخصوص فقہی سوچ یا نظریے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے مناسب لگتا ہے کہ لفظ دین کے مقابلے میں اسے واضح کر دیا جائے، کیونکہ قبر میں پوچھا جانے والا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس اہم نقطہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام کے لیے دین کا لفظ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ دین یعنی راستہ، عقیدہ، عمل، منہج، طریقہ زندگی بتدریج نازل ہوا اور مکمل صورت میں ہمیں مل گیا، جو سب آسمانی وحی ہے اور مقدس ہے، جس کا اعلان قرآن کریم میں واشگاف الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ فقط اسلام ہی ہے۔ اس آسمانی دین میں کسی انسانی فکر یا سوچ کا کوئی دخل نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بذریعہ وحی ملا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم عزت مآب جناب چودھری صادق علی صاحب۔ آپ الہدا قرآن مرکز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ذمہ دار ہیں تنظیم اسلامی لیہ سے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ مہربانی جی، آج بہت مہربانی کہ آپ نے جو ہے مجھے یہ موقع دیا کہ یہاں آ کے میں بھی آپ سے بھی کوئی سیکھ سکوں، اور آپ جو سوال کریں گے اس سے بھی کچھ یہ بات اور مزید واضح ہو سکے لوگوں کے لیے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی محسن عدیل صاحب کو جی، کہ انہوں نے لیہ کے اندر جو ہے یہ چیز شروع کر کے بہت ساری باتیں یہاں کی جو ہے ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ آپ کی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ دین اور مذہب کے حوالے سے ایک جنرل ڈسکشن، ایک دین اور مذہب کی بنیاد کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ یہ دین اور مذہب کو علیحدہ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری زندگی کے پوری زندگی جو انسانی ہے اس کے کون کون سے گوشے ہیں۔ صحیح۔ اس کی طرف اگر ہم جائیں تو پوری زندگی جو ہے 6 گوشوں کے اندر محیط ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ کون کون سے گوشے ہیں؟ ہر شخص دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی شک نہیں، خواہ وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اپنا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ وہ جو ہے دہریہ بھی ہو، اس کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر دوسرا، ہر جو دنیا کے اندر انسان ہیں، ہر جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا کچھ رسومات ادا کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ مثلا یہ ہے کہ پیدا ہونے پہ کون سی رسومات ہیں، شادی بیاہ کی کون سی رسومات ہیں، فوتگی ہو گئی ہے تو کیا رسومات ہیں، اور یہ تمام مذاہب میں یہ پائی جاتی ہیں چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر مراسم عبودیت ہیں۔
جی نہیں، جو بھی کوئی عقیدہ ہے اس کے مطابق مراسم عبودیت ہوں گے. صحیح ہے. اگر اپنی ہم اپنی عبادت جی اگر ہم توحید کو ماننے والے ہیں تو اللہ کی عبادت صرف کریں گے. صحیح ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی سمجھتا ہے کہ بااختیار ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے، ان کی پوجا پاٹ بھی کرتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انفرادی سطح پہ مشترک ہیں تمام مذاہب کے اندر، ان کی تفصیل میں جائے بغیر. اس کے بعد پھر تین ایسے گوشے ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا جی. ان میں سے جو پہلا گوشہ ہے وہ ہے معاشرتی زندگی کا. صحیح، زبردست. اور بلکہ یہ ہے کہ جو معاشرتی زندگی گوشہ ہے یہ دونوں کو ملانے والا ہے. ہاں. یعنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو کے درمیان کے اندر جوڑنے والا ہے. صحیح. اس کے بعد پھر ہمارا معاشی زندگی، معاشی نظام جسے ہم کہتے ہیں. صحیح. ہر شخص دنیا کے اندر جو ہے مجبور ہے کہ اپنی معاش کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کرے، روزی روٹی اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرے، پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنائے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر انسان کا، ہر انسانی معاشرے کا یہ حصہ ہے. صحیح. اور اس کا اجتماعیت سے تعلق ہے. اس کے بعد پھر آخری جو چھٹا شعبہ ہے وہ ہے سیاسی. کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے اس ملک کو چلانے کی، اگر ملک ہے تو اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی نظام ہوگا. پھر اس کے کچھ اصول ہوں گے. اور سیاسی نظام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ قانون بنایا جاتا ہے. صحیح. اس قانون کیسے بنایا جائے گا اس کے لیے کچھ اصول ہوں گے. تو یہ چھ کے چھ قانون آپ کی کتاب کی صورت میں ہو سکتا ہے. جی جیسے آپ نے پچھلے مذاہب کا ذکر کیا، ہر مذہب اپنی کتاب کی صورت میں بنائے گا. بالکل کتاب کی صورت میں بنائے گا. اس کے بعد جو اصل چیز آ رہی ہے یہاں کہ اب ہم مذہب اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. جی. دین وہ ہے جو ان 6 کے 6 گوشوں پر محیط ہے. ٹھیک. یہ سارے کے سارے جو 6 گوشے ہیں، عقیدہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، مراسم عبودیت بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے رسومات بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام بھی اس کے تحت ہونا چاہیے. اور وہ دین وہ بنتا ہے جو ان تمام گوشوں کے لیے ہدایات دیتا ہے. جبکہ کوئی ایک گوشہ بھی اگر رہ جائے گا وہ دین نہیں رہیں گے. صحیح. اس کے بعد مذہب کی طرف، اس کے لیے میں ایک سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ ہم نے جو ظلم کیا، جی، دین کا ترجمہ بعض اوقات انگریزی میں ریلیجن کر لیا. جی ہاں. اور ریلیجن جو ہے وہ عیسائیوں کا لفظ ہے. صحیح ہے. ان کے ہاں نہ تو کوئی شریعت ہے، نہ ان کے ہاں کوئی معاشی نظام میں کوئی ہدایات ہیں، نہ سیاسی نظام میں کوئی ہدایات ہیں ان کے لیے. وہ تو ایک عقیدہ ہے، ڈاگما ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو تو بس تم جو ہے بخشے جاؤ گے. تو وہ جب ریلیجن ہم نے ترجمہ کیا تو ہمارے ہاں بھی وہ صرف عبادات تک، رسومات تک اور محدود ہو کر ہم رہ گئے. صحیح. اور اس وقت معاملہ یہی ہے کہ ہم میں سے اگر جیسا آدمی کا کوئی جذبہ، دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. معاش کی طرف اس کا بہت کم توجہ جاتی ہے، بعض اوقات وہ اور جذبہ بڑھتا ہے، نوافل ادھر وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. مگر کبھی اس نے سوچا نہیں کہ میرے ملک کے اندر جو اجتماعی نظام ہے وہ کیا میرے دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. زبردست. وہ جب مذہبی زندگی ہوگی تو پھر سوچ ہی نہیں سکتا آدمی کہ یہ اجتماعی زندگی کے اندر کیا کیا ہدایت اسے محدود کر دیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارا معاملہ بھی یہی ہو گیا کہ ہمارا اسلام جو ایک دین تھا اسے ہم نے پہلے 3 گوشوں تک محدود کر کے مذہب بنا دیا. صحیح ہو گیا. باقی 3 کی طرف ہم نہیں گئے. دین اسی وقت جب یہ آخری 3 شعبوں کو ہم نکال دیں گے تو پھر وہ مذہب رہ جائے گا، دین نہیں رہے گا. معاشرتی، سیاسی اور معاشی، یہ اجتماعی جو شعبے ہیں. اور اسی لیے جو ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کے لیے جو جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ ہمارے دین کے اندر چھوٹے بن کے رہیں گے. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ اجتماعی 3 نظام جو ہیں یہ ہمارے چلیں گے. اس سے نیچے جو مراسم عبودیت ہیں اپنی مرضی کے چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے جی. مگر یہ ہے اسلام بالکل اجازت دے رہا ہے. ہاں، اسلام اجازت دیتا ہے، ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن دیتا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کی انہیں حق دیتا ہے اپنے جو ہے عقیدے کے مطابق دیں. تو گویا یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہی کام صرف کریں تو پھر ہم میں اور باقی ان میں فرق نہیں رہ جاتا. دین اسلام میں پھر اور ان میں فرق نہیں رہ جاتا. تو یہ فرق ہے دین اور مذہب میں. اور دوسری یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مذہب کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دینی لٹریچر کا یہ لفظ نہیں ہے، مگر نکال نہیں سکتے. بالکل. ہاں جی، اس کو نکال نہیں سکتے. مگر یہ ہے
کہ یہ استعمال ہوا ہے ہمارے جو مکاتب فکر ہیں فقہ کے، ٹھیک ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافی ہے، اور فقہ حنبلی ہے، اس میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے بعد میں وہ لاگو رہا، لا آف دا لینڈ رہا بہت ساری حکومتوں کا، بالکل، اور آج بھی ہے، آج بھی پاکستان میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان میں انفرادی سطح پہ کوئی جاتا ہے تو ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے کوئی فقہ حنفی نافذ نہیں ہے، مالکی نافذ نہیں ہے، کوئی نافذ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کیونکہ وہ نافذ رہا، اور ظاہر ہے کہ فقہ قانون مسلمان حکمرانوں کی جو بنیادی پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ قانون ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جب فقہ نافذ کی گئی تو ہم نے جو ہے مذہب، کیونکہ ان میں استعمال ہوا تھا لفظ، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ پورے دین کو شاید دین کو ہی مذہب کا نام دے دیا، یہ ہمارے ہاں اس چیز میں کمی ہوئی، یا جو بھی ہم سے وہ دو لفظ علیحدہ بن گئے، ورنہ ہاں جی آگے بس یہ وضاحت ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہے دین اور مذہب کی بہت خوبصورت آپ نے اس کی پیش کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے کیسے رہنمائی فرماتا ہے، اس پہ روشنی۔ اس بارے میں قرآن مجید کا الحمدللہ میں طالب علم ہوں، قرآن مجید میں کوئی 100 کے قریب 100 دفعہ دین کا لفظ استعمال ہوا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی کہیں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ صحیح ہو گیا۔ مثلا یہ ابھی آپ نے آیت جو بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو ہمارا دین ہے جو ان تمام 6 گوشوں پر محیط ہے، اس کا نام اسلام ہے، صحیح، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، جی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اور مسلمان سرنڈر کرنے والا، سر تسلیم خم کر دینے والا، جی، وہ دین جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سورہ توبہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ تمہارے دین کو اپنا دین نہ بنائیں، اچھا جی، تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کے رہیں اور جزیہ دیں۔ تو یہ ان کے لیے، اسی طرح آپ نے یہ جو آیت تلاوت کی ہے، میرے پاس بھی بہت ساری جو ہے آیت لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ شروع ہی میں سورہ فاتحہ ہم کم از کم جو ہے 29 رکعتیں روزانہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، جی، 5 وقت، اور اس کے اندر سارے ہی ہم روزانہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، دین کا لفظ ہے، اس کا بعد میں ہم بتائیں گے کہ یہاں اس کا معنی کیا ہے۔ پھر اسی کا طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انعبد اللہ مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، کہ اطاعت کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اور اسی طرح کہا گیا، یہ آپ نے بھی وہ شاید آیت پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ 100 دفعہ تقریباً یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اسلام کے لیے، اور مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ ہم جو آخری سپارہ دیکھیں قل یا ایھا الکافرون، تو اس کا اینڈ ہو رہا ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، بالکل ایسی اذا جاء نصر اللہ والفتح اور آیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جو میں آیت آپ کے سامنے اس وقت کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس عمر کا تقاضا جو ہوتا ہے، یہ دینون دین الحق، وہاں کہا گیا یہ دین حق بھی یہی ہے، سچا دین یہی ہے، اللہ کا دین یہی ہے، صحیح۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، صحیح، سریع، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور دین کا لفظ استعمال ہوا، لہٰذا ہمیں بھی دین کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ دین جو ہے یہ ایک، اچھا اس میں ایک وہ جو آپ نے سوال آپ فرما رہے تھے، ریلیجن، وہ جو دین اور ریلیجن کو مذہب کر دیا، پھر ہم کیا استعمال کریں اپنے لیے؟ ہمیں تو دین کا، میں تو کئی دفعہ کہا ہے کہ دین کا ہمیں کوئی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو دین ایک لفظ میں دین کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، صحیح ہے جی، یہ ساری چیزوں پر حاوی ایک چیز ہے، کل کا نام ہے، لہٰذا یہ ہے کہ جہاں بھی ہم ترجمہ کریں
اردو میں بھی اگر کریں تو وہاں ترجمہ دین کا ترجمہ دین کریں اور لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ڈالیں ٹھیک ہے کہ ہمارا دین جو ہے تمام زندگی کے، وہ انگلش میں لکھیں تو وہ DEEN دین ہو، دین ہو، اردو میں لکھیں تو وہ دین تب بھی لکھا جائے۔ دین ہو۔ صحیح۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں محترم چودھری صادق علی صاحب، ذمہ دار ہیں تنظیم اسلامی لیہ سے، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام، اور آج ہمارا موضوع ہے اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور ہمارے ساتھ آج بڑی علمی شخصیت جن کا درس قرآن کے حوالے سے ایک بڑا عرصہ خدمات کا وہ سلسلہ جاری رہا، اب بھی ہے، تفاسیر سے قلبی لگاؤ ہے، محترم چودھری صادق علی صاحب قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں دین کیا ہے اور دین کا مفہوم وہ واضح کر چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی میں۔ محترم چودھری صاحب، احادیث مبارکہ دین کے حوالے سے ہماری کیسی رہنمائی فرماتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن مجید تو ہمارا 2 جلدوں کے اندر سب کو پتہ ہے موجود صحیح ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بہت وسیع، دفاتر ہیں، پورے دفاتر ہے جی۔ نہ ہی میں نے بہرحال محدث ہوں، نہ میں نے حدیث ساری پڑھی ہے، صحیح، بس جو عبادات سے ہمارے متعلق ہیں وہ حدیثیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے فرمان پر میں اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس طرح ان کے کہنے کے مطابق کہ حدیث مبارکہ میں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے صرف 2 مثالیں میں دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلی بات بھی اگر ہم کر لیں تو ہماری قوم جو ہے شاید اس سے سن کر کوئی سبق حاصل کر لے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ پہلے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص میں دیانت داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اور جس میں جو ہے عہد کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ پوری زندگی معاہدوں پر استوار ہے۔ کوئی زندگی کا معاملہ آپ نہیں بتا سکتے جو معاہدے پر استوار نہ ہو۔ جی کے ساتھ زندگی میں کہتا ہوں آپ دکان سے سودا لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے پیسے دیتے ہیں کہ آپ بھی مجھے صحیح چیز دیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے آپ کو ملاوٹ والی چیز دے دی تو اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالانکہ آقا فرما رہے ہیں کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے جسے ہم شاید معاہدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس میں بھی یہ معاہدہ ہے۔ اللہ جی، اسی طرح جو ہے آپ نے ملازمت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ اتنی تنخواہ میں لوں گا اور یہ کام کروں گا، اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ بدعہد ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی میں جو ہے کاروباری ہوں، فرض کرو کسی کے ساتھ ڈیل کی ہے، معاہدہ کیا ہے، وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ مجھے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کہیں انسان ہے پورا نہیں ہوتا تو معذرت جا کے کرے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہے کہ ملازم ہے اس کو اس دن جو ہے چھٹی لینی ہے، وہ جا کے کہہ سکتا ہے مجھے یہ چھٹی دو، میں جو ہے اب اتنی گھنٹے جو ہے کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ معاہدوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہمارا ایک معاہدہ ہی، اسی طرح ہمارے دین کی بنیاد جو ہے ان میں سب سے پہلی بات نماز ہے۔ ماشاءاللہ 5 بنیادیں ہیں، بنی الاسلام۔ یہ ہمارے ہاں کچھ اس کو اور ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام، الفاظ یہ ہیں حدیث کے، بنی الاسلام علی خمس، جی، یہ سب سے پہلا جو ہے ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد جو ہے نماز ہے، پھر روزہ ہے، بالکل وہ زکوٰۃ ہے، جی بالکل، اور حج البیت۔ تو نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی جو آیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، وہ پوری نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ما ہدمہا فقد ہدم الدین، فقد ہدم الدین، یہاں 2 دفعہ الفاظ آ گیا دین کا، کہ جس نے نماز کو جو ہے منہدم کر دیا، اس نے تو پورے دین کو ہی منہدم کر دیا۔ اس کے پیچھے یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں، ہم تو شاید نماز کو دین سمجھتے ہیں، بلکہ یہ دین کی آخری کڑی ہے، اگر اس کو بھی چھوڑ دیا تو سارا دین گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے اوپر والی بہت ساری تعلق باللہ ہے نا، جی تعلق باللہ ہے، اس سے اوپر والی منزلیں تو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، جی
سیاسی منزل چھوڑے ہوئے ہیں، معاشی منزل چھوڑے ہوئے ہیں، اب رہ تو ہمارے پاس نماز گئی ہے، صحیح ہے، اگر یہ بھی ہم نے چھوڑ دی تو گویا سارا دین چھوڑ سارا دیا۔ دین چھوڑ دیا۔ جو پچھلی بات آپ نے کی ہے اس حساب سے تو ہمارے سارا دین ہی چھوڑا ہوا ہے ایسے اس وقت، اگر اس وقت من ایسے حیث ہی ہے۔ القوم اور معاشرے میں جی دیکھا جائے۔ بالکل صحیح ہے، اکثریت پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا جی، تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی دین کا لفظ استعمال بالکل ہوا ہے نہیں۔ صحیح، چلے جی ماشاءاللہ۔ اچھا یہ چوہے صاحب، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے، دین کا لفظ ان کے لیے بھی کیا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کیا گیا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے مختلف لیے انبیاء کرام پر پہلے صحائف نازل جی کی۔ اس کے لیے بھی میں دوبارہ آپ کے سامنے اپنی جسے کہتے ہیں کہ بے بذاتی یا کیا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے، وہ کہ نہ میرا مطالعہ تورات کا ہے، نہ میرا مطالعہ جو ہے وہ انجیل کا ہے، صحیح ہے، نہ کسی اور صحیفے کا ہے۔ جی قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان صحیفوں میں کیا تھا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بالکل، اس کے لیے میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت سورہ شورا کی آیت، ماشاءاللہ، جی جی اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے خطاب کر کے جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم کس دین پر چلو گے، اپنی اولاد کو کہا تھا جی، پھر ہمیں کہا گیا کہ دین حنیف پر چلو، وہ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت ابراہیم کا، اس کے بعد وہ جو سورہ شورا کی آیت ہے اس میں سارے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور پھر امت سے سب سے پہلے، بلکہ امت سے خطاب ہے اس میں، پھر حضور سے بھی ہے۔ شارع لکم من الدین ٹھیک ہے، ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، ٹھیک ہے، جی شارع لکم من الدین، کہ تمہارے لیے ہم نے جو ہے دین ہی کی شارع یا راستہ مقرر کیا ہے، صحیح، جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی مقرر کیا تھا، جی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بھی وہی طریقہ اور وہی راستہ متعین کیا ہے۔ وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ۔ سارا معاملہ جب اولو العزم، یہ شریعت جن پیغمبروں کی ہمارے سامنے ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے، کہہ دیا کہ ہمیں انہیں یہ وصیت کی تھی کہ یہ دین جو ہے، آگے کیا الفاظ ہیں جی، کہ ان کو بھی ہم نے وہی وصیت کی تھی کہ اے امت محمد، جو ہم آپ کو وصیت کر رہے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی تھی، جو نوح کو کی تھی، کیا تھی، آگے پھر لفظ وہی آ رہا ہے، ان اقیم الدین، صحیح ہے، کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اس معاملے میں کسی اختلاف میں مت پڑنا، یعنی جہاں 2 دفعہ دین کا لفظ آ گیا ہے 5 پیغمبروں کے لیے۔ اچھا پھر ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ قرآن کریم کا یہ اسلوب بھی ہے کہ جب 5-7 کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تو یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور پھر جو دین دیا ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ 5 انہی میں شامل ہیں، اولو العزم میں، جی جی، یعنی اولو العزم پیغمبروں کے اندر یہ شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اولو العزم کو جو حکم دیا گیا تھا، باقیوں کو تو ظاہر ہے وہی حکم دیا گیا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو بھی وہی حکم دیا گیا تھا کہ یہ تمہارا دین میں تمہیں دے رہا ہوں، اور دین وہی ہے۔ ہمارے ذہن میں جب بھی دین کا لفظ بولیں کہ جو پوری زندگی کو پر محیط ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک آپ جس سٹیج پہ جا رہے ہیں، انفرادی سے لے کر اجتماعی تک، جس سٹیج پہ جا رہے ہیں دین رہنمائی کر رہے ہیں، بچپن میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، جوانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، شادی میں ہیں، خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، مرنے کے وقت ہیں، بالکل، اور دفن ہونے تک ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہر جو بھی شعبہ ہے دین کے تحت ہونا چاہیے مسلمان کا۔ اس میں اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، آپ نے فرمایا دین کے تحت ہونا چاہیے، آپ کا تھوڑا سا مذہبی گرانے سے لگاؤ ہے، آپ نے دین کے ساتھ کر لیا، میرا تھوڑا نہیں ہے، میں ہٹ گیا، اب اس کو لاگو کون کرے یا کس کو کرنا چاہیے؟ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ڈال دی جائے، ممبر و محراب کی گفتگو کریں، یا کہیں اور سے بھی اس کی آواز کو مستحکم ہونا چاہیے؟ یہ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تھوڑا سا شاید آپ کو بھی عجیب لگے، وہ بات حقیقت ہے ضرور۔ وہ بات کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس کے اندر پاپائیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی طبقہ جو ہے اوپر بیٹھ جائے اور وہ جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرے۔ صحیح، ہمارے یہاں جو بھی اوپر آئے وہ پابند ہے قرآن اور سنت کا، بالکل اس کو لاگو کرنے کا۔ صحیح، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، جی میں خلیفہ وقت بن گیا، میرا جو فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہوگا
آپ آ جائیں اور میں حاضر ہوں۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ یا ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، اسوہ بنانا ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کر دی، بات بھی یہی ہے۔ لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی علماء کا بورڈ جا کے وہاں کرے گا، ہاں علماء رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے مسلمانوں کا، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، صحیح ہے، مسلمانوں کی پر حکومت بھی کر رہا ہے، خود بھی مسلمان ہے، خود بھی مسلمان ہے، سب سے پہلے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے کہ اس نے اس دین کو نافذ کیوں نہیں کیا، صحیح، وہ مدد لے سکتا ہے علماء کرام سے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے رہنمائی کے دروازے کھلے نہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ طبقہ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو ذمہ داری تو اسی نے پوری کرنی ہے جو ملک کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے، سارا سسٹم ہے، ظاہر ہے گراس روٹ لیول تک ہے۔ البتہ پھر ذمہ داری آتی ہے علماء کی کہ وہ ان پر سب سے پہلے دباؤ ڈالیں، ٹھیک ہو گیا۔ عوام انہی کے زیر اثر ہوتے ہیں، عوام کو وہ جو ہے جسے کہتے ہیں ایکسلریٹ کر سکتے ہیں جی، تو وہ عوام کو جو ہے وہ اس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ ووٹ دے رہے ہیں، بھئی دیکھو حکومت سے یہ مطالبہ کرو کہ ہم تو انہیں ووٹ دیں گے جو اس ملک کے انر دین کا نظام نافذ کریں گے، یہ پھر سب سے ذمہ داری بنتی ہے علماء کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سٹیجز ہیں اصل مسلمانوں کی تربیت کے وہ مسجد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مسجد میں بھی سب سے بڑی سٹیج کون سی ہے؟ جمعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ علماء کے پاس ہے۔ اگر جو ہے حکمران جو ہے ہمارے دین کو نافذ نہیں کرتے تو دین کا فہم دینا کن کی ذمہ داری ہے؟ پھر علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء بھی نہیں کرتے تو پھر عوام بھی اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ مت سمجھے، ٹھیک ہے، وہ عوام جو ہیں وہ عواموں کے اندر یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پاپائیت نہیں ہے، قرآن اور سنت سامنے ہے، کم از کم قرآن مجید کے فرائض اور واجبات تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، قرآن مجید کے فرائض منکرات اس کے بارے میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھے۔ صحیح، اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل، شعور، ذمہ دار بنایا، حلال حرام، جائز ناجائز ہر شخص جانتا ہے، بالکل صحیح ہے، ہر شخص ہوتے ہوئے بھی ایسا کیا ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے میں نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے دے اس کے لیے بڑی سخت وعید بھی ہے کہ میں نے اس کو لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ گے ٹھیک ہے تو پھر میں تم سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ، بات بھی نہیں کروں گا جی، بات بھی نہیں کروں گا، اور پھر اور بات ہے آگے، پھر تمہیں پاک نہیں کروں گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں جو ہے قرآن جیسی نعمت دے دی پھر ہم اس کو جو ہے وہ خزانے کے سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور لوگوں تک نہ پہنچائیں ساری باتیں جی، ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا ہم نہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی اس میں ذمہ دار ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے سے ہم یہاں کیا مراد لیں گے؟ یہ اس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، صحیح، کہ یہ زندگی کے ہماری کے جو اچھا ٹھیک ہے وہ پورے ہو جائیں گے تو وہ اگر ان سب پر ہم اسلام کو لاگو کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم سے تقاضا ہے وہ تقاضا پورا ہو جائے گا عند اللہ الاسلام کا۔ ایک سادہ سوال کرنے لگا ہوں جی، کریں۔ میرا خیال ہے شاید ایسا ہوتا ہے یا شاید نہیں، آپ اس کی تصحیح بھی فرمائیں گے، ہمارے گھروں میں یا جو بھی ہماری جگہ ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ دین نافذ کریں جی، کیا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ بڑا مشکل ہے جی، یہ لفظ مشکل کا کیوں مفہوم سامنے آ رہا ہے؟ یعنی وہ آزادی کو پسند کر رہے ہیں، اپنی مرضی کو پسند کر رہے ہیں اور وہ دین کو جو ہے لاگو کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، ایسا ہے؟ اس کے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کے اندر اس کا معاملہ جو ہے حل کر دیا گیا ہے، صحیح، کہ اس میں ایک انداز سے اللہ تعالیٰ جس طرح بات کرتا اپنا احسان جتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس پر اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو وہ بہت آسان نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، آخرت کا جسے یقین نہیں ہے، اس کے لیے تو اس طرح ہے جس طرح وہ ایک کوئی چڑھائی چڑھ رہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا یہ ہے کہ اسی لیے وہ اپنا بات اور طرف نکل جائے گی، مگر میں اس کی ایک آیت سے آپ کی طرف توجہ دلانا دیتا ہوں۔ قرآن وہ
ہمارا اصل میں جو عمل کے اندر کمی ہوتی ہے اس کے پیچھے کمی ہے ایمان کی، صحیح، اور اس میں خاص کر ایمان بالآخرت کی، ہاں کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے جواب دہی دینی صحیح ہے، ہے، کرنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہی بتائی ہے۔ جی یہ جو سب سے پہلی سورہ نازل ہوئی ہے سورہ علق ہے غالباً، اقرأ بسم ربک اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں تو وہ جو پہلی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہاں سے بات شروع کی ہے؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تغنا، ٹھیک ہے، انسان سرکشی پر اتر آتا ہے ہاں اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، جی، میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی رات دن کر رہا ہوں، مجھے صحیح، کچھ نہیں کوئی ہوا، نہیں پوچھ رہا، کوئی ٹھیک نہیں ہے، پوچھ رہا، جبکہ آگ میں ہاتھ ڈالیں تو فوراً جل جاتا، دوسری جگہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ نہیں ڈالا، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتیم کا مال کھاؤ گے ٹھیک ہے، تو تم اپنے اندر پیٹ میں آگ بھر رہے آگ بھر رہے ہو، ہو، مگر صحیح ہم ہے، خوب کھاتے ہیں مزے سے، کوئی آگ نہیں لگتی۔ صحیح ہے، وہ وہ یقین تیار ہو رہی ہے دراصل، ہاں یہ اللہ نے آگے وہ بات کھول دی ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ رجعا، ٹھیک ہے، اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے حساب کتاب کے لیے آخرت میں ایک دن مقرر کیا ہے، صحیح، تم اس دن میرے پاس لوٹ کے آؤ آؤ گے۔ گے، یہ یقین نہیں ہے جب، تو صحیح، پھر یہ اتنا مشکل لگتا ہے دین پر چلنا، صحیح، ورنہ دین پر چلیں تو ساری باتیں آسان ہو آسان جاتی ہو جاتی۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں محترم چودھری صادق علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت خوبصورت ایک بات کہی کہ دین پر عمل کرنا مشکل فقط اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے، سستی کاہلی ہے، جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ اگر ایمان مضبوط اور کامل ہو جائے تو پھر دین کے سارے راستے آسان نظر آئیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام۔
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں چودھری صادق علی صاحب، ذمہ دار ہیں تنظیم اسلامی لیہ الہدیٰ قرآن مرکز کے. دین اور مذہب کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور بہت خوبصورت جوابات بھی ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ساری جو گفتگو ہوئی، ہم نے کہا اللہ نے دین کہا ہے، قرآن میں بھی کہا، اس میں حدیث مبارکہ میں بھی کہا. اب یہ جو دین ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کا معنی اور مفہوم وہ بھی تھوڑا سا واضح ہو جائے. یہ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ابھی آپ نے پہلے آیہ مبارکہ بھی پڑھی، مالک یوم الدین، جو ہم ہر وقت نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں. تو دین کا معنی و مفہوم اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اس میں جس طرح کے ہماری اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، اب جب ہم دین کا مفہوم سمجھیں گے تو وہ ساری گفتگو دوبارہ ہمیں مزید واضح ہو جائے گی اور سمجھ آ جائے گی. صحیح ہے، بہترین ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے یہ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے، ملکی قانون کے لیے، لا آف لینڈ کے لیے. صحیح ہو گیا. اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر. جی. اس لیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو جی روکنا چاہا تھا، تو ان کا جو قانون اس وقت بادشاہ کا قانون تھا، اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں روک سکے. ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے ایک بات سجھا دی، اس کے ذریعے انہوں نے روکا. تو وہاں الفاظ آئے ہیں کہ اس نے کیوں وہ ایک ہیلا کیا یا کون وہ ترکیب کیوں کی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے تحت. ٹھیک ہو گیا. جی، اصول کے تحت، یعنی کہ قانون کے تحت. صحیح. ایک معنی یہ ہو گیا. ایک معنی یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کی اطاعت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جس طرح پہلے بھی میں نے وہ آیت ایک کوٹ کی تھی، سورہ زمر کی تھی غالباً، انعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اطاعت کرو اللہ کی. صحیح. اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہی چیز جو ہے وہ سورہ بینہ میں بھی آئی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. صحیح. کہ نہیں حکم دیا گیا تھا لوگوں کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو یہ پہلے معنی کے مطابق کیا ہے؟ دین کا معنی قانون، ضابطۂ حیات. صحیح. اور دوسرے معنی کے مطابق کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت. ٹھیک ہے. جی، یہ دو معنی ہو گئے اس کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے جس کا نام اسلام ہے، جی، اس کی اطاعت کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے. صحیح. اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مجرم ٹھہرتا ہے. صحیح، بالکل. کفر میں چلا جاتا ہے. کفر میں تو نہیں جاتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے. اگر نہ مانے تو کفر میں چلا جاتا ہے. تو یہاں اس سے ایک معنی پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام جو ہے اس میں اطاعت کا معنی بھی ہے، وہ قانون خداوندی جس کی اطاعت کی جائے وہ اسلام ہے، جو اطاعت کرے گا وہ جزا پائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ سزا پائے گا. اور اسی سے پھر اس کے اندر مفہوم وہ پیدا ہوتا ہے جزا اور سزا کا. ٹھیک ہے. جو ہم ہر نماز کے اندر جو ہے بار بار دہراتے ہیں، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. جو آخرت کہ وہ کا دن ہے، سزا اور جزا کا مالک ہے. اور وہ سزا جزا کب ہونی ہے ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی قانون ہے اس کے لیے دنیا میں نتیجہ نہیں نکلتا. جی. آپ نے کسی پر تھپڑ مارا ہے، کبھی آپ کا ہاتھ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. آپ نے گالی دی ہے، آپ کی زبان پہ کبھی چھالا نہیں نکلتا. اگر خدا نہ خواستہ تھپڑ مارنے سے ہاتھ ٹوٹ جائے، گالی دینے سے زبان پہ چھالا آ جائے، کبھی زندگی میں ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. یہ تو امن معاشرہ ہو جائے گا. ہاں جی، معاشرہ ہو جائے گا. تو لہٰذا گویا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور جگہ مقرر کی ہے سزا اور جزا کے لیے. ٹھیک ہے. جبکہ سال آپ نے پڑھنا ہے اور سال میں آخر میں ایگزام ہونا ہے. ایگزام سینٹر جو ہے، ایگزام سینٹر جو ہے وہ ہمارا اس دنیا سے جانے کے بعد آئے گا. اور اس میں بھی ایک چیز اور جو ہے
وہ بھی ایڈ کر لیں آپ ایگزام سینٹر کے بارے میں کہ یہ جو باقی دنیا کے معاملات ہیں جی بعض اوقات ان میں ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں جی جی گاڑی بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں جی پتہ ہے کہ ٹکر لگی تو مر جائیں گے ہاں یہاں یعنی یہ جو قانون طبی ہے یہاں پہ جی اس کا نتیجہ کیونکہ فوراً نکلتا ہے لہٰذا ہم اس سے بچتے ہیں ہاں ہم جو ہے آگ میں ایک دفعہ ہاتھ ڈالتے ہیں جل گیا ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہیں آگ میں ہاتھ نہ ہمارا چلا جائے ٹھیک ہے زہر کھانے سے ہم نے سنا ہوا ہے صرف کہ دیکھا بندے ہوا جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بندے مرتے دیکھے ہیں کبھی کھائی نہیں ٹھیک ہے ہے اگر مجھے کوئی نمک بھی لا کے دے ہاں اور کہے یار مجھے شک ہے کہ اس میں زہر کا ذرا ڈل گیا ہے ٹھیک ہے اس کو چکھ کے تو دیکھ لو ٹھیک ہے میں وہ چکھوں گا بھی دور نہیں رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو طبی قانون ہے اس کا نتیجہ یہاں نکلتا ہے میں خلاف ورزی نہیں کرتا واہ 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 ہاں جی تو کیونکہ اخلاقی قانون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے مرنے کے بعد صحیح جسے یوم بعث بعد الموت ہم کہتے ہیں یوم بعث بعد الموت کہتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ہم نے جس پر ہمارا ایمان ہے تو ہمارے ہاں اسی لیے یہ خلاف ورزیاں ہیں کہ دنیا میں وہ نتیجہ نہیں نکل رہا اگر تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت جھلک دکھا دیتے دکھاتے تو پھر یہ سارے نتائج جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے بالکل اور کبھی کبھی ہماری یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کو نتیجہ نکال بھی دیتا ہے مگر وہ اس میں سبق ہے اہل عقل لوگوں کے لیے عام آدمی ان کے لیے جنہوں نے عقل رکھی ہے اور وہ بھی عقل رکھتے ہیں ہمارے سامنے لاشیں بھی اٹھ رہی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں بالکل صحیح ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم اس کو 2 4 6 دن اپنے اوپر حاوی رکھتے ہیں اور تھوڑا سا بچتے بچاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسی دنیا میں شامل ہو جاتے ہیں جی اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بات کی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کمزوری ساری جو عمل کی ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہے جی اور بعض اوقات ایک اور بھی میں مثال سے واضح کرتا ہوں بعض اوقات ایمان کی بات کو ضرور وہ اس طرح ہے کہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو بالغیب ہے نا جی یؤمنون بالغیب بھی ہے اور اس کے ساتھ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی ہے اقرار باللسان کر لیا تو ہم نے مسلمان سمجھ لیا سارے حقوق دے دیے ٹھیک ہے اور تصدیق بالقلب جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے عمل سے ٹھیک ہے جو جس کا عمل مضبوط ہوتا جائے گا اس کی تصدیق جتنا تصدیق دل کی تصدیق جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی اتنا ہی عمل مضبوط ہوتا جائے گا اس کی مثال ہمارے لیے بڑا سمجھنا آسان ہے آج کل یہ بجلی ہے نا ٹھیک ہے اب فوری طور پہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہم آف کر دیں یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہم بچے سے پوچھیں یار بجلی ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا نظر نہیں آ رہی وہ جائے گا آن کرے گا اور کہے گا کہ ہے اگر وہ لائٹ جو ہے آن ہو گئی وہ کہے گا جی بجلی ہے صحیح اگر لائٹ آن نہ ہوئی تو بجلی نہیں یہی چیز ہے یہی ایمان ہے ایمان جو ہے اس یہ گویا یہ ڈرائیونگ فورس ہے ہمارے ان کے اعمال کے لیے اگر اعمال وجود میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب ایمان اندر ہے ہمارے پھر ایک اور بھی مثال سے میں بڑے واضح کروں آپ کے سامنے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی ہوتی ہے موٹر نہیں چل رہی بلب جل رہا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بجلی کے ایک فیز اڑا ہوا ہے صحیح ہے بجلی کمزور ہے کم ہے یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی اس لیے بعض اوقات ہمارے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مسجد تک تو لے جاتا ہے جی نماز پڑھا دیتا ہے مگر وہ رشوت سے ہمیں دور نہیں کر سکتا وہ ہمیں حرام سے دور نہیں کر سکتا وہ ہمیں دوسروں پر ظلم سے دور نہیں کر سکتا وہ جس طرح مضبوط ہوگا اس کا کنیکشن بڑھتا جائے گا کرنٹ بڑھتا جائے گا اسی طرح ساری چیزوں سے وہ باز ہوتا جائے گا تو اس وقت ہمارا ایمان اگر ہے بھی نا ہمارے اندر سب کے اندر وہ بڑا کمزور ہے ایمان نماز تک آ جاتا ہے ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں مگر انسانی معاملات میں ہم نے دین جو ہے یہ آپ کی بڑی زبردست اور خوبصورت دونوں مثالیں ہیں دین ہم نے جو ہے وہ سارے کا سارا سمجھا ہوا ہے فقط نماز کو جبکہ اس کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے آپ نے فرمایا دین جو ہے یہ کل عبادت کا نام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنوں کو پیدا فقط اسی لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں تو کسی نے سوال پوچھ لیا کہ کیا ہمہ وقت تسبیحات پڑھیں ہمہ وقت نوافل میں سجدوں میں رہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ جو تم دین سمجھتے ہو یہ پورے اسلام کا 10% حصہ ہے جس میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اور بس صدقات خیرات جبکہ 90% دین معاملات پر مشتمل ہے معاملات میں ہماری اخلاقیات ہیں معاشرت ہے وہ جو آپ نے بتایا معاشرتی نظام سیاسی نظام یہ سارے جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق 90% یہ دین ہے اور اسی یہ جو اپناتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے وہ بھی عبادت ہے اس کو میں آپ کی بات کو آگے ذرا اگر مجھے اجازت دیں ضرور بالکل جی یہ ہم نے جو زندگی کے
گوشے آگے جن کا پہلے ذکر کیا زندگی کے گوشوں کا 6 گوشوں کا، جی جی ان میں کم از کم 6واں حصہ عبادات کا ہے. ٹھیک ہے، 6واں گوشہ ہے چھٹا حصہ، نا، ٹھیک ہے. یعنی باقی 5 حصے تو دوسری چیزیں ہی ہیں نا ساری. ہاں وہی بات آ گئی. وہی بات آگے جو آپ نے کی ہے. اس کے بعد عبادت کو سمجھنے کے لیے اصل میں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے. جی آپ جائیں گے اس معاشرے میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی ٹھیک ہے، کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے. کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. جی جی تو وہاں عبادت کا معنی کیا ہے ہمارے یہاں؟ عبد سے یہ نکلا ہے لفظ. جی عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام. غلام کو، بندے کو. ہاں جی بندے کو. بندہ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا لفظ عبد. غلام ہے. جی غلام ہے. اس وقت کی غلام کی جو حیثیت ہے، ہاں اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عبادت کس چیز کا واہ نام واہ ہے. واہ. اس وقت غلام کی کیا حیثیت تھی؟ وہ بیچارہ، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ خود اپنے آقا کا محتاج تھا. اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ کوئی آج کل کی ملازمت نہیں تھی کہ میں اتنے وقت تک آپ کے پاس رہوں گا پھر میں اپنا کام کر لوں گا. وہ 24 گھنٹے کا اس کا پابند تھا، اور مرتے دم تک اسی کے بعد کا وہ پابند تھا. اس کی ایک جھلک ہم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل بالکل، وہ بھی اسی سے آپ ذرا عبادت کا تصور، اسی سے پھر عبادت بنا ہے. ہاں صحیح. اب سے عبادت بنا ہے، بندگی کرنے والا، غلامی کرنے والا اس مالک کی. ہاں جی. اب یہ ہے کہ وہ تو اس غلام تھا نا ان کا، اسی طرح ہم اس وقت غلام ہیں اللہ کے. صحیح. کوئی ملکیت ہماری نہیں ہے حقیقت میں، صحیح بات ہے. کوئی مرضی ہماری نہیں ہے حقیقت میں. ہم 24 گھنٹے اس کی بات ماننے کے پابند ہیں، اور ہر معاملے میں پابند ہیں، اور اس کے دیے ہوئے نظام پر عمل کرنے کے پابند ہیں. اس وقت تو ہمارے یہاں ملازمت ہے نا کہ میں یہ کام کروں گا. فرض کرو مجھے جو اکاؤنٹنٹ رکھا ہے، میں جو ہے وہ اپنا سپروائزر کا کام میں نہیں کر سکتا، مجھے تو اکاؤنٹنٹ رکھا ہے. مگر یہ ہے کہ وہ غلام بیچارہ ہر کام کرنے کا پابند تھا. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ ماننے کے پابند ہیں. اور یہی چیز عبادت، ساری عبادت جو ہے پھر عبادت بنتی ہے کہ جو اللہ حکم دے اس حکم کی ہم پیروی کریں، اور بات اگر ہم دوبارہ وہی لائیں تو وہی آ جاتی ہے. یہی دین کا مفہوم. ٹھیک ہے. آخری سوال میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. دین اسلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ ہاں، رہنمائی کس طرح کرتا ہے. دین اسلام جو ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں دین دیا ہے لوگوں کو، اس کے لیے ایک شخصیت ساتھ بھیجی ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیجا. جی. اور پھر یہ اللہ اس کا بہت بڑا کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا، اہل ایمان پر ہم نے بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول جو ہے ان کے اندر مبعوث کیا ہے. تو وہ اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ اب رسول وہ انسانوں میں تھے، مگر جب رسول کوئی بن جاتا ہے انسانوں میں سے، پھر اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. جی اس کی بے ادبی کرنے سے بھی آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جی گستاخی کے تو خیر سزا ہے نا، قتل وہ تو علیحدہ ہے ہمارے ملک کے اندر. گستاخی تو بعد کی بات ہے، بے ادبی سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. رسول کا یہ مقام ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، مگر اس کو بالکل آواز تھوڑی سی بلند کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر احسان کیا، بھیجا. انہوں نے بتایا جی کہ کس طرح اس دین پر کس طرح عمل کرنا ہے. ایک ایک قدم چل کے دکھایا، ہر زندگی کے انفرادی شعبوں سے لے کر اجتماعی شعبوں تک. بلکہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ اچھا تمہارا نبی ہے، یہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، استنجا کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. تو اللہ کے رسول تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے کہا کہ ہاں ہمارا رسول تو ہمیں استنجا کرنا بھی بتاتا ہے، یہ بھی زندگی کا حصہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دین پر تم نے عمل کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد پھر حضور کے بعد ہم امتی ہیں. ٹھیک ہے. امتی نے کس طرح اس دین پر چلنا ہے، یہ چیز پھر صحابہ کرام نے ہمیں آگے واضح کر دی ہے. وہ جو جوہر اور نگینے میرے آقا کریم علیہ السلام نے تیار. حضرت عمر کا جب بھی ہم اپنی اسلامی حکومت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر کا دور دیکھ لو بھائی، اس طرح کا اسلام ہوتا ہے. اس طرح حکمران کا اور اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اس دین پر عمل کس طرح کریں۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات کی، اب خود خلیفہ وقت میں عدل اور انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہودیوں ہی سے ملنے کے لیے کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے گھوڑا، اور اس پہ آپ کا غلام کبھی بیٹھتا ہے، آپ نکیل پکڑتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے غلام میں اور آقا میں، اور کبھی جو ہے آپ بیٹھتے ہیں تو غلام پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ ایک طے ہے، اتنا راستہ تم نے بیٹھنا ہے، اتنا تم نے۔ تو جب وہ بالکل یہودیوں کے قلعے میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو باری آ جاتی ہے غلام کی، تو آپ وہ نکیل پکڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، اور وہ غلام ہاتھ جوڑتا ہے کہ حضور آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھیں۔ وہ جو سامنے استقبال کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں خلیفہ گھوڑے پر بیٹھے، تو یہ آپ کا عدل ہے کہ حالانکہ چاہتے تو کوئی اتنی مضاحکہ خیز بات نہیں تھی، لیکن جب عدل اور انصاف ہے تو پھر اسی طرح میں آج آپ کے پروگرام میں تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، مہربانی مجھے یہ موقع دیا کہ ہم دونوں ساتھی مل کے لوگوں کے سامنے دین کا ایک جو بھی ہم نے تصور قرآن مجید سے حاصل کیا اس کو ان کے سامنے جو ہے پیش کر سکیں۔ اگر ہم سے کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور وہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی محو کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی صحیح بات ہمارے زبان سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کے ہمارے مہمان تھے محترم چودھری صادق علی صاحب، الہدیٰ قرآن مرکز سے تشریف لائے تھے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔